بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس طرح ایک چھوٹے سے عمل سے دو خاندانوں کے درمیان غلط فہمیاں ختم ہوئیں۔ بہت اچھی کہانی ہے، اینڈ تک ضرور پڑھیے گا، مگر اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں پلیز۔ بھائی جان کو بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی، جس کی خوشی میں امی نے خاندان بھر میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ ابو جی کے کہنے پر ہم شاہدہ خالہ کے ہاں بھی مٹھائی لے کر گئے۔ امی کے ساتھ چند دن پہلے ہی ان کی کسی بات پر نوک جھونک ہو گئی تھی، بلکہ بات بڑھ کر جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ دونوں ہی نے جینا مرنا ختم کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ خاندان کے کچھ لوگ امی کی طرفداری میں اور کچھ شاہدہ خالہ کی حمایت میں تھے۔ جب ہم دونوں بھائی مٹھائی لے کر گئے تو نہ صرف انہوں نے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا، بلکہ غصے میں باتیں بھی سنائیں۔ لے جاؤ یہ مٹھائی، اس سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں، وہ غصے سے بولیں، اور ہم سر جھکائے باہر نکل آئے۔ منّے، اگر یہ باتیں امی کو پتہ چلیں تو جانتے ہو نا کیا ہوگا۔ باہر نکل کر وہ ہم سے بولے۔ ہم نے سمجھداری سے سر ہلا دیا۔ ایک پارک میں بیٹھ کر مزے سے مٹھائی کھائی، تھوڑی دیر چہل قدمی کی اور پھر گھر آ گئے۔ لے لی انہوں نے مٹھائی؟ کچھ کہا تو نہیں؟ امی جان کا لہجہ تفتیشی تھا۔ جی نہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارکباد دے رہی تھیں۔ بڑی تواضع کی ہماری بھیا نے سب اچھا ہے کی رپورٹ دی اور وہ خوش ہو گئیں۔ یہ انہوں نے اچھا کیا۔ انسان کو دل میں کوئی رنجش نہیں رکھنی چاہیے۔ شاہدہ باجی ذرا جذباتی قسم کی ہیں، لیکن دل کی بہت اچھی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں، جاؤں گی کسی دن ان سے ملنے۔ وہ مطمئن اور مسرور سی کیفیت میں کہہ رہی تھیں، اور ہم نے سوالیہ نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ جواباً انہوں نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند دن کے بعد مسرت پھوپھی کے گھر ایک تقریب ہو رہی تھی، جہاں سب کا جمع ہونا بھی ضروری تھا۔ اف، آگے کیا ہوگا، یہ سوچتے ہوئے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور سہیل بھائی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مسرت پھپھو نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ ابو جی نے مٹھائی اور تحائف ان کے حوالے کیے اور دیگر افراد کے ساتھ جا بیٹھے۔ ہم امی جی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حال پر نظر دوڑاتے ہوئے ان کی نگاہ شاہدہ خالہ پر پڑی اور وہ تیر کی مانند ان کی طرف بڑھی۔ سہیل بھائی امی جی کے پیچھے پیچھے تھے اور ہم سہیل بھائی کے پیچھے۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ امی نے گرم جوشی سے سلام کیا تو ہم ہونک بنے کھڑے تھے۔ شاہدہ خالہ کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ وہ منہ ہی منہ میں جواب دیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مبارک ہو باجی، سنا ہے حامد میاں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے؟ امی خوش دلی سے بولی۔ تو پتہ چل گیا تمہیں، اب بھلا اس رسمی مبارک کی کیا ضرورت تھی؟ شاہدہ خالہ کی روکھی پھیکی لہجے پر امی ذرا چونکی۔ لیکن آپ نے بھی تو اب تک مجھے سہیل کو ملازمت ملنے کی مبارکباد نہیں دی۔ مٹھائی تو ہم نے بھجوائی تھی۔ معاملہ بگڑتا دیکھ کر سہیل بھائی کھنکھارنے لگے۔ ارے کیسی مٹھائی، ہم نے کب رکھ لی تھی؟ اس سے پہلے کہ دوسرا جملہ امی کے کانوں تک پہنچتا، ہم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ ارے کیا ہوا میرے بچے کو، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ حسب توقع امی گھبرا اٹھیں۔ دانت میں درد،
ایک اور چیخ مار کر ہم نے اپنی تکلیف کی وضاحت کی۔ شاہدہ خالہ نے امی کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، نائلہ تم ہٹو ذرا، تم میں تو ذرا حوصلہ نہیں ہے، کسی بھی بات پہ فوراً گھبرا جاتی ہو۔ آؤ بیٹا فائق، دانت درد کا علاج ہے میرے پاس۔ ایسے ہی موقع کے لیے پرس میں کچھ نہ کچھ لے کر نکلتی ہوں۔ شاہدہ خالہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے چلی۔ سہیل بھائی امی کو تسلی دے رہے تھے اور پھر انہوں نے رخ موڑ کر ہماری جاندار اداکاری پر ہمیں بھرپور مسکراہٹ سے نوازا، ورنہ نیکی برباد ہوتی اور گناہ لازم ہوتا۔ ہماری ایک چھوٹی سی جھوٹ سے جو مصلحتاً بولا گیا تھا، ہماری امی اور خالہ کے درمیان موجود غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔